السلام علیکم اور سب بھائی خیریت سے ہیں ماشاءاللہ جی۔ اج ماہ رمضان دا تیسرا جمعۃ المبارک ہے ماشاءاللہ جی۔ نہاتے دھوتے ہیں ماشاءاللہ، مسجد میں چلے ہیں جمعہ پڑھنے ہیں تے نالے جمعے دا بیان تانوں سنانے ہیں ماشاءاللہ جی۔ طرح کے کپڑے یا وہی نہ بچے جنہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیتا، بیچارے نے ڈبے کی پیدائش تے ماں کا دودھ جڑا نا، جڑے لوگ سیانے نا انہوں کو پتا ہے کہ دودھ چھڈانا بچے کا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ماں ہزار جتن کرتی سی، بچہ 2.5 سال کا ہو جاتا سی، لیکن بچہ جڑا نا ماں کا دودھ چھڈتا نہیں سی۔ پھر ماما طرح طرح کے ہتھیار استعمال کرتی سن، کدی کوڑی شہ لاندی سن، کدی کچھ کرتی سن کہ بچہ دودھ چھڈ جائے، لیکن بچہ جڑا نا آسانی نال دودھ نہیں چھڈتا۔ نفس لذتاں نہیں چھڈتا، لذتاں چھڈانے واسطے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اور رمضان المبارک کا روزہ جڑا یہ انسانی چٹخارے اور لذتاں چھڈان دے اندر سب تو بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر اسی چاہتے ہیں کہ اسی جنت جانا ہے، اللہ نال ملاقات کرنی ہے، تو پھر انہاں روزیاں تو فائدہ اٹھا کے اپنی سیرت نو، اپنے اندر نو صاف کر لیے۔ لیکن اپنا اندر ہی انسان کا سب کچھ ہے۔ اگر میرے کپڑے نہ ہون چٹے پھر کی ہے، نہ واسکٹ پاؤں، نہ پگ بننا، کچھ بھی نہ ہوئے میرے کو، پگڑیاں نہ ہوں، دستارہ نہ ہوں، کچھ بھی نہ ہو، میرا اندر پاک صاف ہوئے، میں اپنے اندر نو مانج لیا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کو میرے کپڑے نال کوئی غرض نہیں، تو نہ میری باہر کی ڈیکوریشن نال کوئی غرض ہے۔ اللہ کے نزدیک میں فلاں پا جاؤں گا، وہ مقابلے اگر میں اپنا جسم سوارتا رہا دن رات، یہ گھنگرو سے جھانجرا بنتا رہا، یہ پگا کے دستارا، لیکن میرا اندر گندا اگر ہوئے، میرا نفس گندا ہوئے اگر، تو پھر میرے یہاں کپڑیاں نے، میری اس ڈیکوریشن نے مجھے بخشوانا نہیں۔ لہٰذا حکم پھر یہ نکلیا قرآن مجید کے بڑا دلچسپ ہے موضوع، جہاں لوگ اس موضوع کے مقابلے میں تقریر کرتے ہیں انسانی نفس کے بارے میں۔ قرآن مجید کے فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ دنیا کے تو دیکھنا ہے اللہ دیا نشانیاں جا بجا بکھری دیا ہیں، وفی انفسکم، اور تیرے اندر بھی اللہ دیا نشانیاں موجود ہیں، افلا تبصرون، تنوں لبدیاں نہیں ہیں، تو دیکھنا نہیں ہے۔ اور ایک آیت کے اندر فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ جلد ہی ہم تمہیں اس کائنات میں اللہ کی نشانیاں دکھائیں گے۔ اگر کوئی آنکھ کھولے گا تو دیکھے گا نا، سنریہم، جلد ہی ہم ان کو آیاتنا، اپنی آیات دکھائیں گے، فی الآفاق، آفاق کے اندر، زمین و آسمان کے اندر، وفی انفسہم، اور یہ نہیں کہ ہم اس کو زمین و آسمان میں ہی نشانیاں دکھائیں گے، بلکہ وفی انفسہم، ان کے اندر سے بھی ان کو نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین الحق، حتی یتبین انہ الحق، حتیٰ کہ اپنے اندر دیکھ کر یہ پکار اٹھے گا کہ یتبین، اسے واضح ہو جائے گا، تبین، پکا ہو جائے گا کہ انہ الحق، کہ اللہ کی ذات ہی حق ہے۔ اندر فقیرہ، اندر جاتی پا فقیرہ، ساڑھے بزرگوں کے کلام ہیں، انہوں کے اندر بھی یہی ہے، اندر جاتی پا۔ اتنی چور بیٹھا رہا، اس چور کو پڑھنے واسطے روزے تو بڑی کوئی چیز نہیں، تو روزہ جڑا میرا بھائیو یہ نفسانی خواہشات کنٹرول کرتا ہے۔ اور سانو چاہیے کہ اسی جدو روزہ رکھیے، اسی اپنا ذہن بنائیے کہ یار خواہشات کنٹرول کر کے دیکھیے، دل کرنا سون دیکھنا ہی چیزاں ہیں، آرام ہے، اے پیٹ ہے، شرم گاہ ہے، تسی جننے گناہ دیکھو اس دنیا کے اندر، جننے گناہ ہیں، گناہ دیا کوئی قسم ہے، ہزار بات گناہ نہیں ہیں، قدم قدم تے اتنے نافرمانیاں ہیں، انہاں سارے اگر تسی تینوں نقطے بیان کرو گے نا تو پتہ چلے گا ایک تے انسان دا آرام، دوسرا انسان دا پیٹ واسطے انسان گناہ کرتا ہے، سارے جننے کرتا ہے، طرح طرح کے گناہ نے پیٹ واسطے، زمینہ ہتھے آتا ہے، ظلم کرتا ہے، مارا ماری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ہاں جی،
یہ سارا کچھ پیٹ واسطے ہی ہے نا. پھر ہے کہ یاشیاں واسطے، عورتوں کی محبت، مکان، گھوڑے، پیلیاں، یہ سارا کچھ تم دیکھو تو یہاں تینوں چیزوں کے بچ ہی آدیاں نے، آرام، پیٹ اور انسان کی شرمگاہ کے ناجائز مطالبے. رمضان المبارک کا روزہ ان تینوں چیزوں کے اتنے پیارا بٹھا دینا انسان کو. تو وکری گل ہے کہ اسی پیارا نہیں بٹھا دے پے. روزہ کہتا ہے کہ آرام چھڈ دو، ذرا محنت کرنا. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، شام تو پھر صبح ہوتی ہے. سانو یہ سبق دیتا روزہ، لگاتار ہی تو دوڑیا ہوا. سرگی ویلے جو اٹھیا سا، دوسری سرگی آ جانی ہے، تیری دوڑ چ کمی نہیں آئی. پورا رات ہوئے یا دن ہوئے، ہر وقت تیرا دھیان اللہ کے پاس ہی رہنا. ہر وقت تیرا دھیان گھڑی ہی رہنا. ہر وقت ہی تینوں نمازوں کا فکر ہے، ہر وقت تینوں اپنے روزے کا فکر ہے کہ میرا روزہ خراب نہ ہو جائے. تو اپنے پیٹ سے بھی پیرا بٹھایا تھا، اپنی اکھاں سے پیرا بٹھایا، اپنے کناں سے پیرا بٹھایا، قدم تیرے نہیں کچھ. تو سمجھتا بھی نہیں ہے غلط چیز کو. اپنی زبان، حواس خمسہ، ہر چیز سے تو پیرا بٹھا لیا. اپنی آرام سے تو پیرا بٹھایا. بے وقت تو سارے کام کرن لگ پیا، اللہ دے آکھے لگ کے، اور اپنی جائز بیوی دے کول بھی تو جانے کو پرہیز کر لیا. یہ تربیت پھر اس تو وڈی کیڑی تربیت ہے؟ اگر کہ انسان اپنا آرام چھڈن تے اللہ واسطے آمادہ ہو جائے، اپنے پیٹ دے وچ حرام حلال نہیں جان دینا پیا، جڑا اللہ دے آکھے لگ کے وہ حرام کس طرح جان دے گا؟ جڑا اپنی حلال بیوی کو چھڈ بیٹھا اللہ کا حکم من کے رمضان المبارک کے دنوں کے اندر، وہ شخص کسی کی دھی بہن وال کیویں پوری نظر نال دیکھ سکے گا؟ اس طریقے نال پھر رمضان انسان کو مانجا چاڑھدا. رمضان جدو گزر جاتا تو پھر یہ نہیں تھا کہ بال ٹوٹ جانے، بلکہ وہ اس تربیت کے مطابق ہی 11 مہینے گزارتا. ایک بزرگ نے کیا سکے جی یعقوب علیہ السلام نے 11 بیٹے سڑنا تو ایک 12واں سی حضرت یوسف علیہ السلام. حضرت یوسف 12واں بیٹا سی، تجھے 11 نے جو کچھ کیا سی تو تھوڑے علم جی، لیکن 12واں بیٹا دیکھو تھی کتنا اچھا سی. حضرت یوسف علیہ السلام انہیں اپنے 11 کے 11 بھائیوں کو معافی لے کے دے چڑی سی. 11 بھرا جنہوں نے مارن کی کوشش کی، قتل کرنے کی کوشش کی، خوہ چ سٹیا، کی کچھ نہیں کیتا انہوں نے. لیکن وہ 12واں بھرا دیکھو جہد نال سب کچھ ہوا، انہیں کی کیتا کہ اپنے 11 بھراواں واسطے اپنے ابو نے بھی کہا کہ اللہ کی بھی معافی مانگی کہ اللہ پاک میرے بھراواں نوں بخش دے، یہ شیطان دے ہتھ لگ گیا. یہ جڑا رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ 12واں مہینہ ہے. 11 مہینیاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں ہوئی دی ہون اگر اتنے انسان سیدھا ہو جائے اس رمضان کے اندر تو یقین جانو کہ رمضان المبارک 11 مہینیاں دے گناہاں نوں بالکل بخشا دے. تو پھر طے کر لیں